بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ میں اس مہینے کے حوالے سے آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں ضرور بتلاؤں کہ جو اس مہینے سے منسلک ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شب قدر کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ رات امت مسلمہ کو کیوں عطا کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں امت محمدی کی خصوصیت کیا ہے اور کیا یہ پہلی امتوں میں بھی عطا کی گئی تھی، اور شب قدر کو مخفی یعنی غیب کیوں رکھا گیا ہے۔ اور ناظرین، ساتھ میں آپ کو کچھ واقعات بھی اس سے منسلک بتاؤں گا اور شب قدر کی نشانیوں اور اس کے وظیفے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہوتی ہے، اور ناظرین اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، اور جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری یعنی اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا، اور ناظرین اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے بالکل باہر ہے۔ تو ناظرین، شب قدر کا مطلب کیا ہے، اب یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اسی پر امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اور ناظرین، اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب یعنی صاحب رسول کی معرفت نازل فرمائی، اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ اور ناظرین، تفسیر کبیر میں قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر ولی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، اسی پر امام ابو بکر قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بھی بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ لوگ پہلے اس لائق نہیں تھے، لیکن اس رات میں عبادت کرنے کے بعد وہ اس لائق بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ یہ رات مسلمانوں کو کیوں عطا کی گئی۔ تو ناظرین، اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے۔ اور ناظرین، موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اور ناظرین، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور ناظرین، اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے۔ اور ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر عنایت فرمائی۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات یعنی حضرت ایوب رضی اللہ عنہ، حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب صحابہ کرام نے ان کے بارے میں یہ بات سنی تو ان کو ان برگزیدہ شخصیات پر رشک آیا،
اور ناظرین اسی پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی، اور ناظرین اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرات مسرت سے چمک اٹھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی گئی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی خصوصیت ہے۔ اس پر امام جلال الدین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ اور ناظرین اس پر مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے ان کی امت اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اور سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ اور ناظرین فتح القدیر میں بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اور ناظرین اس پر کوئی شک بھی نہیں کہ یہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہی نصیب ہوئی ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں فضیلت شب قدر پر احادیث کی روشنی میں۔ تو ناظرین سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مقصود یا ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور پھر آئندہ عہد کرے کہ یہ برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی رات بن کر آتی ہے۔ اور ناظرین اسی پر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو، اور ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ اور ناظرین جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ اور اسی پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کسی نہ کسی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا۔ ناظرین اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ دیگر اہم مخفی امور مثلاً اسم اعظم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اتفاق کر لیا جاتا، اور ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو اشکار نہیں کیا جاتا۔ تیسرے نمبر پر ناظرین اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات متعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔ اور عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود
اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت بھی مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ اور ناظرین، یہ تمام معتدد حکمتیں میں نے آپ کو التفسیر الکبیر میں سے بیان کی ہیں۔ اور ناظرین، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کا جھگڑا بھی ہے، اور اسی پر حضرت عبیدہ بن صامت سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ ناظرین، روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھگڑتا دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور کتاب الصیام کی حدیث نمبر 1919 میں بھی آئی ہے۔ تو ناظرین، اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امت بہت سی برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اور ناظرین، امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین کا علم رہا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عینہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا، اور ہمارے نزدیک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس پر آگاہ بھی فرماتے رہے تھے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک صحابہ کو اس بارے میں فرمایا، تو ناظرین اسی پر حضرت ابن عبداللہ بن انیس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں میں کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں۔ ناظرین، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ اور پھر یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ اور ناظرین، لوگوں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ناظرین، اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شب قدر کی تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال آتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور اسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور ناظرین، کیونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا مہینہ اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، دوسرا اقوال کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک کے 27ویں شب کو شب قدر کہا گیا ہے، اور ناظرین بیشتر جمہور علماء اسلام کی بھی یہی رائے ہے۔ اس پر امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ اور اس پر علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے شب قدر 27ویں ہے، اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب کی بھی یہی رائے ہے۔
اور ناظرین حضرت زوبن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہے۔ اور اس پر حضرت زوبن نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہوئے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس 27ویں رات کو ہی شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کیا کرتے تھے، جس کو ناظرین امام رازی نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ قرآن میں 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورت کا 27واں لفظ ہے، اور سورت کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں ہی 27واں کلمہ ہے۔ اور ناظرین اسی دلیل کو امام ابو بکر الوراق نے یوں بیان کیا ہے کہ رمضان کی 30 راتوں کی طرح اس سورت کے بھی 30 الفاظ ہیں، گویا ہر لفظ رمضان کی ایک رات پر دال ہے، لہٰذا ان میں سے ہی 27واں لفظ ہونے کی وجہ سے 27ویں رات پر دلالت کر رہا ہے۔ اور ناظرین پھر اسی پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تاکہ عدد پسند ہے اور تاک عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7 اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ ناظرین اب میں آتا ہوں اس رات کی نشانیوں کے بارے میں۔ ناظرین حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور جو شخص اس رات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شب قدر کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات روشن اور چمکدار ہوتی ہے، اس میں چاند کی روشنی خوب اجلی ہوتی ہے، وہ رات پرسکون اور گہری ہوتی ہے، اور یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس رات میں صبح تک ستارے توڑ کر نہیں مارے جاتے۔ اور ناظرین اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج روشن ہوتا ہے تو سیدھا برابر نکلتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور اس کی کرنیں بھی نہیں ہوتی، اور اس دن شیطان کے لیے سورج کے ساتھ نکلنا بھی منع ہوتا ہے۔ اور ناظرین یہ نشانیاں میں نے آپ کو مسند احمد جلد نمبر 9 حدیث نمبر 2776 میں بیان کی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آتے ہیں شب قدر کا وظیفہ۔ تو ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور ناظرین اس حدیث کا تذکرہ مسند احمد حنبل میں حدیث نمبر 1821 میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین پھر یہ وہ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو شب قدر کی فضیلت، نشانیاں اور اس سے منسلک ہر ایک بات بتائی، اور ناظرین میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوتا ہوں کہ اگر یہ نشانیاں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مجھ سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے غلطی سے زد ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سچے دل سے معافی کا طلبگار ہوتا ہوں، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ ناظرین پھر یہیں پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پر کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی یا تاریخی۔
ناظرین پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔